بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور پوسٹنگ ہوئی تو میں نے مناسب سا کرائے پر ایک مکان تلاش کر لیا اور اپنی ضرورت کا سارا سامان ایک دن کے اندر وہاں پہ اکٹھا کر لیا۔ شام کو مالک مکان کی بیٹی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ جیسے ہی اس نے میز پر کھانا رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، اس کے بازو پر ایک نشان دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ نشان تو میری نوکری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد ہی میری پوسٹنگ کسی دوسرے علاقے میں ہو جاتی اور میں خانہ بدوشوں کی طرح کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر یوں ہی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر اس بار جب میری پوسٹنگ لاہور میں ہوئی، میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام عامر محمود ہے۔ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں 2 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی ہوں۔ گو کہ میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، مگر پھر بھی میرے والدین نے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری مجھ سے پہلے ادا کرنا مناسب سمجھا۔ اور ویسے بھی میری نوکری کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میں شہر شہر گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اس لیے اپنی شادی کے بارے میں ابھی خود میں نے نہیں سوچا تھا۔ لہٰذا میرے والدین نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس بار میری پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تھی، چونکہ نوکری کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی، اس لیے میں اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں رکھتا تھا سوائے لیپ ٹاپ اور کپڑوں کے۔ اس کے علاوہ جو بھی ضرورت کا سامان ہوتا میں وہیں جا کر خرید لیا کرتا تھا جہاں میری پوسٹنگ ہوتی تھی۔ لاہور جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے لیے رہنے کا بندوبست کرنا تھا، لہٰذا میں نے کرائے کے مکان کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شروع کر دی۔ میں رہنے کے لیے ایک مکان ایسی جگہ پر تلاش کر رہا تھا جہاں زیادہ تر غریب آبادی تھی، کیونکہ یہاں پر مجھے امید تھی کہ مجھے مکان کچھ سستا مل جائے گا، ورنہ تو مکانوں کے کرائے ہی ہوش اڑا دیتے ہیں۔ بلکہ سچ کہا جائے تو آدھی تنخواہ تو ان کرایوں میں ہی نکل جاتی تھی، اور پھر تھوڑی ہی کوشش کے بعد مجھے ایک جگہ مل گئی۔ یہ ایک چوبارہ تھا، نیچے مالک مکان خود رہتے تھے اور اوپر کا حصہ وہ کرائے پر دینا چاہتے تھے۔ میں نے جب اوپر جا کر جگہ کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ چھت پر ایک ہی کمرہ ہے اور ایک باتھ روم۔ چھت اور کمرے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، بس گزارے لائق تھی، مگر جیسا بھی تھا میرے لیے ٹھیک تھا، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی سونے کے لیے ہی جگہ چاہیے، سارا دن تو میرا دفتر میں گزر جائے گا۔ لہٰذا میں نے اس جگہ کو اوکے کر دیا۔ مگر اب کرایہ طے کرنے کی باری تھی تو مالک مکان کی بیوی، جو کہ دیکھنے میں بہت تیز ترار عورت لگ رہی تھی، وہ جگہ اور اس کی حالت کے مقابلے میں کرایہ کافی زیادہ مانگ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر تک اس بات پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر کافی دیر بحث کرنے کے بعد ہماری بات اس طرح ختم ہوئی کہ کرایہ وہی ہوگا جو مالک مکان کی بیوی کہہ رہی تھی، مگر اس میں 2 وقت کا کھانا بھی شامل ہوگا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ کچھ دیر بحث و تکرار کے بعد آخر کار وہ عورت اس بات پر مان ہی گئی۔ میں نے بھی شکر کا سانس لیا اور شام تک اپنا ضرورت کا سامان لے کر اوپر اس کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اپنے کپڑے اور سامان وہاں رکھنے کے بعد مجھے بازار کا ایک چکر بھی لگانا تھا، کیونکہ ابھی ضرورت کی چند چیزیں خریدنا باقی تھی۔ کمرے کو تالا لگا کر میں بازار کے لیے نکل گیا اور پھر چند ضروری چیزیں خرید کر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس گھر بھی لوٹ آیا۔ یہ سب ضروری کام ختم کرتے کرتے شام کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں بھی اس ساری دوڑ دھوپ سے تھوڑا تھک چکا تھا۔ میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ دروازے پر دستک سے میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو باہر دروازے پر ایک بچی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ غالباً مالک مکان کی بیوی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے تھام لی۔ کھانا اچھا تھا، مگر اتنا بھی مزے کا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ پیٹ تو بھر گیا۔ خیر، اس کے بعد زندگی اپنی روٹین سے رما دما ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اور اس عجیب سے احساس کا تعلق اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن قبل مالک مکان کی بیٹی جب مجھے کھانا دینے کے لیے اوپر آئی تو میں نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے آواز دی کہ بیٹا کھانا ادھر میز پر رکھ دو۔ وہ جب کھانے کی ٹرے میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کے بازو مجھے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بازو پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ یہ نشان دیکھ کر میں چونک سا گیا۔ خیر، اس دن تو بچی سے میں کچھ پوچھ بھی نہ سکا، کیونکہ میں ابھی حیران پریشان ہی تھا۔
کہ بچی کھانا رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر میں اپنے دل میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ کل جب بچی کھانا لے کر آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ نشان کیسے ہیں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن رات کے وقت وہ بچی کھانا لے کر آئی تو میں نے ڈائریکٹ اس سے یہ سوال پوچھنے کے بجائے مسکرا کر اس سے بات چیت کرنے کا آغاز کیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کچھ سیکنڈ تک وہ بچی حیران نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر منہ سے کچھ بھی کہے بنا وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے میں حیران پریشان سا اس کے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر نفی میں سر ہلانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ بچی اسکول نہیں جاتی؟ مگر کیوں؟ خیر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور دھیرے دھیرے بچی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چند دن بعد جب بچی کھانے کے خالی برتن لینے کے لیے آئی تو میں نے بات شروع کرنے کی غرض سے ویسے ہی کہا، کھانا بہت مزیدار تھا، کس نے بنایا تھا؟ میری یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، میں نے بنایا تھا۔ یہ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ اتنی سی بچی نے کھانا کیسے بنایا؟ دیکھنے میں وہ 8 سے 10 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اسے کہا، ارے تم تو بہت چھوٹی سی ہو، تم کھانا بنا لیتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، نہیں میں چھوٹی نہیں ہوں، امی تو کہتی ہیں کہ تم بڑی ہو گئی ہو، میں پورے 13 سال کی ہوں۔ بچی تو یہ بات بتا کر مسکراتی ہوئی برتن اٹھا کر جا چکی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ بچی 13 سال کی ہے، وہ تو بہت کمزور اور چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک الارم سا بجنے لگا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور پھر میں نے روزانہ بچی سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو راز آشکار ہوا وہ یہ تھا کہ مالک مکان تو موجود ہی نہیں تھا اور یہ عورت اس بچی کی سوتیلی ماں تھی۔ بچی نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ دوسری شادی کے 2 سال بعد ہی اس کے والد بھی وفات پا گئے تھے، اور اب اس کی ماں سارے گھر کا کام بھی بچی سے یہ کہہ کر کرواتی تھی کہ وہ جوان ہو چکی ہے۔ اور تو اور سب سے زیادہ حیرت اور دکھ کی بات یہ تھی کہ بچی کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ میرے بارہا پوچھنے پر بھی اس نے اپنے منہ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ نیل کے نشان اس کے جسم پر کس طرح پڑے، مگر میرا ذہن مجھے یہ الارم دے رہا تھا کہ یقیناً وہ عورت بچی کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتی ہے۔ میرا ذہن اس بات کو لے کر اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ میرا اپنی جاب پر دھیان کم اور اس بچی کے معاملے پر زیادہ لگ چکا تھا، اور پھر میں نے جب تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ میں نے ارد گرد کی 2-4 ہمسائیوں سے بات کی تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے مجھے یہ حقیقت بتائی کہ یہ عورت اس بچی پر بہت ظلم کرتی ہے۔ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرا دل انتہائی افسردہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ ہر وقت میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں اس بچی کو اس مصیبت سے کیسے باہر نکالوں۔ مالک مکان عورت بہت ہی شاطر اور تیز عورت تھی، اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت تھی، اور میں اب ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ اور پھر ایک رات مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب مجھے نیچے صحن سے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے کمرے سے نکلا، نیچے جھانک کر صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ عورت ایک مضبوط اور موٹی چھڑی کے ساتھ بچی کو پیٹ رہی ہے۔ بچی نے دونوں ہاتھ عورت کے آگے باندھے ہوئے تھے اور وہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ امی میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچی بری طرح سسک رہی تھی۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف لپکا اور میں نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی اور انہیں فوراً صورتحال بتا کر اس ایڈریس پر آنے کے لیے کہا۔ اس آبادی سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر پولیس تھانہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا۔ میں چھت سے اتر کر نیچے گلی میں آ گیا اور پولیس افسر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس افسر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عورت باہر نکلی اور اس سے پوچھ گچھ شروع کی گئی تو وہ صاف مکر گئی اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میری بیٹی ہے، بچوں سے کوئی غلطی ہو تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے انہیں روکنا ٹوکنا، بات نہ مانے تو مار پیٹ بھی سکتے ہیں۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر بچی کے بازو ننگے کیے اور پولیس والوں کو دکھائے کہ نیل کی یہ نشان دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عورت بچی کو کس بری طرح سے پیٹتی ہے۔ پولیس والوں نے بچی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا تمہاری سوتیلی ماں تم پر ظلم و ستم کرتی ہے، مگر بچی اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ اس عورت نے بچی کو اس قدر ڈرا رکھا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس والے
معاملے کو رفع دفع کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اب میری اس شکایت کے بعد یہ بچی اس عورت کے پاس رہی تو یہ اس پر مزید ظلم و ستم کرے گی، لہٰذا میں کسی صورت بھی بچی کو اس عورت کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے پولیس افسر سے التجا کی، آپ بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور اسے فی الحال کسی بچوں کی NGO کے حوالے کر دیجئے جب تک معاملے کی تحقیق نہیں ہو جاتی۔ میری بہت منت سماجت کرنے پر پولیس آفیسر نے میری بات مان لی۔ بچی کو شہر کی ایک مشہور NGO کے حوالے کر دیا گیا۔ چند دن بچی کی کاؤنسلنگ کے بعد بچی بولنے پر تیار ہوئی تو واقعی پتہ چلا کہ وہ عورت بہت سالوں سے بچی پر تشدد کر رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے محلے میں ارد گرد کے گھروں سے بھی جب بیان لیے تو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ واقعی بچی سوتیلی ماں کے تشدد کا شکار ہو رہی تھی۔ جس دن بچی کو پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے اسی وقت وہ عورت اوپر میرے کمرے میں آئی اور میرا سامان اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے لگی۔ مجھے اس چیز کا پہلے سے اندازہ تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا، لہٰذا میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور وہ گھر چھوڑ دیا۔ اگلے چند دنوں میں نے اپنے رہنے کے لیے جگہ تلاش کی اور پھر میں نے اس کے بعد پولیس تھانے میں جا کر بچی کے متعلق معلومات حاصل کی اور وہ جس NGO میں تھی وہاں اس سے ملنے کے لیے بھی گیا۔ سوتیلی ماں سے دوری کے بعد آہستہ آہستہ اب بچی کے اندر کانفیڈنس بحال ہو رہا تھا۔ یہ بچی جس کا نام مائرہ تھا سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا اس قدر شکار تھی کہ 13 سال کے ہونے کے باوجود اس نے ایک بھی دن اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور تو اور 13 سال کی عمر میں وہ بچی گھر کے سب کاموں میں طاق ہو چکی تھی، حتیٰ کہ کچن کے کام اور کھانا پکانا بھی بخوبی جانتی تھی، کیونکہ سوتیلی ماں تربیت کے نام پر اس سے دن بھر گھر کے کام کرواتی تھی۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹوک اور کم خوراک ملنے کی وجہ سے بچی اپنی عمر سے آدھی نظر آتی تھی۔ 2 ماہ NGO میں گزارنے کے بعد مائرہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میری اور مائرہ کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ اس دوران جب میں چھٹی پر اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی والدہ کو اس تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ یہ تمام واقعات سن کر میری والدہ آبدیدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، کتنا اچھا ہو اگر تم اس بچی کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آؤ۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں لاہور گیا تو NGO کی انتظامیہ سے یہ سننے کو ملا کہ مائرہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی اور اس نے کئی بار میرے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ یہ سن کر مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے NGO کی انتظامیہ سے بات کی کہ میں مائرہ کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد مکمل قانونی کاغذی کارروائی کرنے کے بعد میں مائرہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ مائرہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ نہ جانے کتنے برسوں کے بعد اس بچی کو گھر کا سکون اور ماں باپ کا پیار ملا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے مائرہ کا ایک اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، اور یہی نہیں، میں نے اس معاملے کو یہیں پر ختم نہیں کیا، بلکہ میں نے اس NGO انتظامیہ اور وکیل کے ذریعے مائرہ کے مرحوم والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے قانونی طور پر اس کی سوتیلی ماں کے حصے کے بعد بچ جانے والا مائرہ کا قانونی اور شرعی حق اس کے لیے محفوظ کروایا، کیونکہ وہ مکان جس میں مائرہ کی سوتیلی ماں رہائش پذیر تھی وہ مائرہ کے والد کی پراپرٹی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ جائیداد تھی، اور یوں اس جائیداد کے کاغذات میں نے وکیل کی موجودگی میں NGO کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ یہ کاغذات اب ہم اس وقت یہاں سے لے سکتے تھے جب مائرہ 18 سال کی ہو جاتی۔ اس کے بعد خود بخود اس کے والد کی یہ جائیداد مائرہ کے نام منتقل ہو جاتی۔ مائرہ کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر میرے دل کی گہرائی میں اطمینان اتر جاتا تھا، اور تو اور میں یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس کرتا تھا کہ مائرہ میری اماں کے ساتھ بہت ہی گھل مل گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے باقاعدگی سے اماں کی ٹانگیں دبا کر لیٹتی تھی، بلکہ ایک دن تو میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگانے کے بعد کہا، مائرہ تم رات کو اپنا اسکول کا کام کرنے کے بعد اماں کے ساتھ لیٹ جایا کرو، ان کی ٹانگیں میں دبا دیا کروں گا۔ تو مائرہ مسکرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، نہیں عامر بھائی، یہ صرف آپ کی امی نہیں ہے، میری بھی امی ہے۔ مائرہ کی یہ بات سن کر اماں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور مائرہ کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، ہاں عامر، میں تو سمجھتی تھی کہ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری تو 3 بیٹیاں ہیں، یہ میری تیسری بیٹی ہے۔ مائرہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا، اس کے اچھے نصیب اور اچھے مستقبل کی دعا کرتا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔